نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، 10 محرم الحرام ایک عظیم انسان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 2 باتوں کا تذکرہ آج ہم کریں گے، جس میں سے ایک بات تو ان کی عظمت کا ہے اور دوسرا ان کے مظلومیت اور شہادت کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت اور مقام کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت فاطمہ کے لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعبان کے مہینے میں 3 ہجری یا ایک قول کے مطابق 4 ہجری یا ایک قول کے مطابق 5 ہجری شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے، 3، 4 یا 5 ہجری، لیکن راجح قول کے مطابق تقریباً 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ تو جب پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام رکھا حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی، بتایا گیا حضرت حسین پیدا ہوئے اور ان کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسین رکھو، اور پھر خود گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا، چھوٹا بچہ ہے، ان کے کان میں پہلے اذان دی اور اذان دینے کے بعد خود ان کو گھٹی پلائی۔ اب گھٹی کس طرح پلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالا۔ اب ان کو دعائیں دی اور دعا دینے کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اور تقریباً 6 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں رہے، یعنی ان کی تربیت 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ 6 سال کے بعد سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے۔ تو اس سے پہلے گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے پرورش میں رہے 6 سال تک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے پیار کرتے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں بہت سارے روایات میں فضائل آئے ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایسے چادر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوڑھی ہوئی ہے اور آپ نے گویا ایسے ہاتھوں میں کچھ پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک کو چوم رہے ہیں، کبھی دوسرے کو چوم رہے ہیں، کبھی ایک کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی دوسرے کا بوسہ لے رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یا اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور جو بھی بندہ ان سے محبت کرے گا آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور جو ان سے نفرت کرے، بغض رکھے، آپ بھی ان سے بغض رکھیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ الحسن والحسین ابنایا، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور پھر وہی محبت والی بات کہی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اے اللہ جو انہیں خوش رکھے آپ بھی انہیں خوش رکھیے، جو انہیں ناراض کرے تو آپ بھی انہیں ناراض رکھیے۔ ان دونوں کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بٹھاتے، ایسے چکر لگواتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمر پر بٹھا کے ایسے گھومتے، اور کبھی کیا ہوتا تھا کہ نماز پڑھاتے پڑھاتے کوئی حضرت حسین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ پشت پہ چڑھ گئے
تو آپ نے سجدہ جو ہے لمبا کر دیا کہ بچہ اسی طرح میری کمر پہ رہے۔ اور ایک مرتبہ چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو دوران خطبہ ہی ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا حضرت حسن آئے اور حسین آئے، چھوٹے بچے تھے، ایسے اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اس طرح اٹھتے گرتے آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گرتے اٹھتے ان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی اسی طرح چھوڑ دیا، اور خطبہ چھوڑ کر آپ فوراً گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھایا اور ممبر پہ بٹھایا اور دوبارہ خطبہ شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر اپنے بیٹوں کو اٹھاتے، ان سے پیار کرتے، ان سے محبت کرتے اور ان کے ساتھ کھیلتے، اور پھر بالآخر کھیل کے آخر میں پھر ان کو چھوڑ دیتے اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لائے تو دیکھا حضرت حسین رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے گود میں اٹھا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، ان کو غمگین مت کرو، کیونکہ ان کے غمگین ہونے سے میں محمد غمگین ہوتا ہوں۔ اس لیے ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اب زیادہ فضائل کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میری جتنی بھی تربیت ہے، میرے جتنے بھی اخلاق ہے، میرے جتنے بھی اوصاف ہے، وہ تقریباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور میرا جو نسب ہے، سلسلہ نسب، وہ بھی کس سے چلے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گا، سادات یعنی نسب ان سے چلے گا۔ ویسے عموماً تو قاعدہ یہی ہے کہ کسی بھی انسان کی جو نسل چلتی ہے وہ نر اولاد سے چلتی ہے، نرینہ اولاد سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت پہلے ہی بچپن میں اٹھا لیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نر اولاد سے نہیں چلی، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اولاد وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ اس لحاظ سے چونکہ ان کی اولاد بچپن میں ہی فوت ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو یہ جو ختم نبوت کا اعزاز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اولاد ہوتی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی بنے، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے تو ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے، اسی طرح چلتے چلتے انبیاء کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، تقریباً باپ کے بعد بیٹا اس کا نبی بنتا رہا، یہ ایک سلسلہ قسم کا چلتا رہا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی کوئی نرینہ اولاد بھی ہوتی تو پھر یہی ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سلسلہ شاید ان کے بیٹوں میں منتقل ہوتا، لیکن اس حکمت کی وجہ سے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو اس نبوت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا، اور اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کے نرینہ اولاد کو بھی ختم فرمایا تاکہ ختم نبوت کا سلسلہ بھی مکمل طور پر ختم ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شبہ لوگوں کے ذہن میں اگر آئے تو یہ بھی ختم ہو جائے کہ بھئی خلافت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ تو آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کو ملنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی اٹھایا، اور یہ جو خاندانی سلسلہ ہے یہ اللہ رب العزت نے کس سے چلایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے بیٹے پھر حضرت حسین سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی انشاءاللہ پوری وضاحت میں بعد میں کروں گا، لیکن مختصراً یہ کہ چونکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت بھی دینی تھی اور شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن چونکہ آپ کی سیرت میں شہادت کا باب نہیں ہے، یہ بھی ایک حکمت کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس،
کہ اے پیغمبر اللہ آپ کی دشمنوں سے حفاظت کرے گا۔ اس حفاظت کی وجہ سے کسی دشمن کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکے، اس لیے پھر اس شہادت والے باب کو اور اس سیرت کے باب کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر اس سلسلے کو کیسے پورا فرمایا؟ وہ اس طریقے سے پورا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے چلایا۔ کس طرح چلایا میں اس کی تفصیل بھی بتا دوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بالکل اسی طرح شہید نہیں کر سکے اور کوشش کے باوجود بھی شہید نہیں کر سکے، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت تھی اور اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو پھر کس طرح شہادت ملی؟ ہر نبی اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید ہی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہی ہے، لیکن ظاہراً جو شہادت ملنی تھی، جس کی تمنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں فرمائی تھی، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، اس طرح 3 بار فرمایا۔ اب یہ چونکہ دلی شہادت بھی تھی اور نبوت کا جو باب ہے وہ بھی شہادت سے پورا ہوتا، یہ ایک اعلیٰ مرتبہ تھا، لیکن چونکہ یہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے ان کے اس شہادت کے رتبے کو اور اس شہادت کے مرتبے کو بھی پورا فرمایا اور اس خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر 2 حملے شہادت کے ہوئے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اس طرح بوٹی میں کھانے میں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ اور اسی طرح جنگ احد میں آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ایسے پتھر لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر کے بے ہوش بھی ہوئے تھے، آپ پر اس طرح حملہ بھی ہوا تھا، لیکن نہ تو آپ زہر کی وجہ سے مرے تھے اور نہ آپ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو چونکہ یہ ظاہراً تو ایک حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے ہیں، تو اب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین کے ذریعے سے پورا فرمایا، وہ اس طریقے پر کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تاکہ آپ شہید ہو جائے، آپ اس طریقے سے تو شہید ہوئے نہیں، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ خواہش یا یہ طریقہ پورا ہوا کہ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ گویا اس طریقے سے بھی ان کی شہادت کی تکمیل ہوئی۔ دوسری طرف جو آپ کو جنگ احد میں آپ پر حملہ ہوا اور آپ گر گئے، اس طریقے سے بھی آپ پر زخم لگا، تو اس زخم کے ذریعے سے بھی آپ جب شہید نہیں ہوئے تو دوسری طرف پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا اور ان پر تیر بھی برسائے گئے، زخم بھی لگے، سب کچھ لگے اور وہ بالآخر شہید ہو گئے۔ تو یہ جو شہادت کا باب تھا، سیرت کے ذریعے سے، سیرت کے اندر شہادت کا باب، یہ چونکہ ایک قسم کے ناقص تھا، یعنی اگرچہ آپ پر اس طرح حملہ ہوا اور آپ شہید بھی ہیں، لیکن ظاہراً اس طرح کی کوئی شہادت آپ کو نہیں ملی جس کی آپ بڑے خواہش مند تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے پورا فرمایا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین کے اندر میری ساری زندگی کی سیرت اور اخلاق اور کردار اور صفات وہ حضرت حسین میں موجود ہے، اس لحاظ سے بھی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرتبہ شہادت کا مجھے ملنا تھا وہ اللہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے عطا فرمائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے تقریباً انہی فضائل پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ پھر دوسری طرف ہم آتے ہیں ان کے شہادت کی طرف اور ان کے مظلومیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلوم ترین صحابی ہے، جو ایک طرف اللہ کے صحابی بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، دوسری طرف اہل بیت میں سے بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے بھی ہیں۔ تو اس سارے خصوصیات کے باوجود صحابہ کرام ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تاریخ میں ان کے اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ تو اب ان کی شہادت کا باب کیسا ہے، ظلم کیسا ہوا، یہ بھی آپ سن لیں، اور تقریباً ہر بندہ جانتا بھی ہے۔ ان کی مظلومانہ شہادت بھی ان شہادتوں میں سے ہیں جس طرح کے بعض صحابہ کرام کو شہادتیں ملی ہے اور مظلومانہ طریقے سے ملی ہے۔ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھیں، حضرت عمر کی شہادت کو دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھیں، اسی طرح خود حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھیں، یہ سارے مظلومانہ طریقے سے ہوئے ہیں۔
لیکن ان میں بھی مظلومانہ طریقے سے جو شہادتیں ہوئی، ان میں بھی ایک مظلوم ترین شہادت وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ اب ان کا مظلومانہ شہادت کس طریقے سے ہے، یعنی یہ صحابی مظلوم ہے، یہ کس حیثیت سے، کس اعتبار سے؟ دو وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یعنی یہ جو صحابی مظلوم ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم خود ہم اہل سنت نے اور غیروں نے بھی کیا، اور وہ کس طریقے پر کیا؟ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کب ہوئی ہے؟ یہ محرم کے مہینے میں جمعے کے دن ہوئی ہے، اور تقریباً ان کے جو شہادت ہے وہ 57 سال کی عمر میں ہوئی۔ 57 سال ان کے ٹوٹل عمر ہے، ان کی زندگی ہے، اور 57 سال پورا ہونے کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ کربلا اور یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے 61 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کی شہادت ہے 61 ہجری میں۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، ایک طرف ان کے جو پیدائش ہے وہ کس ہجری کو ہے؟ راجح قول کے مطابق 4 ہجری کو ہے۔ 4 ہجری کو ان کی شہادت ہے، 61 ہجری کو ان کے 4 ہجری کو ان کی پیدائش ہے، اور 61 ہجری کو ان کی شہادت ہے۔ اب دیکھو 4 ہجری نکالو 61 میں سے، تقریباً 57 سالہ زندگی ان کی پوری بنتی ہے۔ اب 57 سال زندگی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو 57 سالہ زندگی میں جب بھی آپ کسی کو سنیں گے وہ ہمیشہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ زندگی بیان کریں گے جو تقریباً 7 سال بھی پورے نہیں ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 6 سالہ زندگی تو وہ ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے گزاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، شہادت۔ ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، تقریباً 2 سال ان کی خلافت رہی، 2 سال اور کچھ مہینے۔ پھر ان کے وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی جو ہے وہ تقریباً 10 سال تک رہی، یہ بھی 10 سال ہو گئے اور کچھ مہینے۔ پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت 12 سال رہی، 12 سال اور کچھ مہینے۔ پھر اس کے شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 5 سال خلیفہ بنے۔ 5 سال خلیفہ بننے کے بعد ان کی شہادت ہوئی، اور ان شہادتوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے۔ تقریباً 6 ماہ کے لگ بھگ ان کی خلافت رہی، اور پھر انہوں نے بھی حضرت حسین کو ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑا۔ یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، خود شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، رجال کشی میں، جلاء العیون میں، اس طرح اور بھی دیگر کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ان کو یعنی تقریباً 6 مہینے خلافت کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما خود گئے اور شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور اپنی خلافت ان کے حوالے کر دی۔ تو 6 مہینے یہ ہوئے، اور پھر ان کی خلافت میں بھی چونکہ حضرت حسن کی شہادت ہوئی، اور پھر یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے بھی تقریباً 19 سال کا خلافت کا زمان ان کا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اگر اندازہ لگائیں گے، پھر ان کے بعد یعنی یزید کے یعنی سربراہی آئی، اس میں پھر حضرت حسین شہید ہوئے۔ تو دیکھو 6 سال وہ، 10 سال، 2 سال حضرت ابوبکر کا، 10 سال حضرت عمر کا، 12 سال حضرت عثمان کا، پھر 5 سال حضرت علی کا، 6 مہینے حضرت حسن کا، اور پھر اس طریقے سے 19 سالہ دور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ساری زندگی پر محیط تقریباً 57 سال پر محیط زندگی کس کی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی زندگی ہے ٹوٹل۔ لیکن ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی اور غیر بھی سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زندگی جو 6 سالہ زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو 6 سالہ زندگی ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ واقعات کے سامنے یعنی کچھ واقعات لا کر ذکر تو کرتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، یعنی 6 سالہ زندگی تو وہ بیان کر لیتے ہیں۔ 6 سالہ زندگی کے بعد یہ جو جتنا بھی آگے باقی عرصہ ہے ان کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا، ہم اپنے بھی ذکر نہیں کرتے ہیں، غیر کی تو بات چھوڑیں، ان کا تو دعویٰ ہی اصل میں باطل ہے، وہ ان کا تو سارا مذہب ہی ایک بے بنیاد کھڑا ہے،
اور ایک ان کا سارا دعویٰ ہی غلط ہے، وہ ان کا تو سارا مذہب ہی اس دعوے پر ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ میں آپس میں عداوتیں تھیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور اسی طرح صحابہ کرام کے حسن و حسین، ان کے آپس میں نعوذ باللہ عداوتیں ہیں، اور عداوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگر یہ باقی جو جتنا بھی سالہ زندگی ہے، 52-53 سالہ جتنا بھی زندگی ان کی بنتی ہے، ان کو ذکر کرنا یہ ان کے دعوے کے خلاف ہے۔ یعنی ان کے مجبوری تو یہ ہے کہ اگر یہ ان کو ذکر کریں گے تو ان کا تو سارا دعویٰ ہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اس لیے کہ ان ساری زندگی میں تقریباً 50 سے اوپر سالہ زندگی میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ باقی خلفاء کا کیا رویہ رہا، حضرت ابو بکر کا کیسا رہا، عمر کا کیسا رہا، حضرت عثمان کا کیسا رہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا رہا، دیگر صحابہ کا کیسا رہا، یہ سارا، چونکہ اس سارے زمانے کے اندر یہ سارے حقائق موجود ہیں، لیکن یہ محبتیں اور یہ مودتیں جب کافر ان کے سامنے ذکر کریں گے تو اس طریقے سے تو ان کا دعویٰ کیا ہو جائے گا، سارا باطل ہو جائے گا، اس لیے ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ اس کو ذکر کرے۔ سوال یہ ہے کہ اہل سنت یہ اس پر کیوں پردہ ڈال رہے ہیں؟ اس لیے سب لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زندگی پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس لحاظ سے بھی حضرت حسین کیا ہوئے، ایک مظلوم صحابی ہے، ان کی مظلومانہ شہادت، اب ان کی محبتیں اور مودتیں کیسی ہے، مختصراً آپ حضرات کے سامنے وہ بھی ذکر کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ ایک حدیث میں آپ یہ ذکر کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ایک جنازے پر گئے تھے، اس جنازے سے جب یہ واپس آئے تو حضرت حسین تھکے ہوئے لیٹے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود بڑے عمر کے صحابی ہے اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اٹھے اور حضرت حسین کے پاؤں دبانے لگ گئے۔ جب حضرت حسین نے دیکھا کہ بھئی اتنے بڑے صحابی وہ میرے پاؤں دبا رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اٹھ جائیے، آپ بڑے عمر کی صحابی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حسین آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، اگر باقی لوگوں کو بھی آپ کا مقام اس طرح پتہ چل جاتا جس طرح مجھے معلوم ہے تو وہ تو آپ کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں، اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، آپ کو زمین پر رکھتے ہی نہیں، آپ کا اتنا قدر اور احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ محبت اور مودتیں وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ مثلا چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا اور ان کے ساتھ جو پیار کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، سارے لوگوں کے لیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ ہوتا تھا اور جو بدری صحابہ کا وظیفہ ہوتا تھا، وہ وظیفہ آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو دیا کرتے تھے، تو یہ بھی ان سے پیار کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ویسے تو جب مال غنیمت آتا یا مال غنیمت کے علاوہ ان کا جو وظیفہ انہوں نے مقرر کیا تھا لوگوں کا، خود اپنے بیٹے کا انہوں نے 50 درہم مقرر کیا تھا، لیکن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا وظیفہ انہوں نے 100 درہم مقرر کیا۔ تو بیٹے نے سوال کیا کہ حضرت ہمیں وہ زمانہ یاد ہے کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلواریں لے کر جنگ کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف لڑائیاں کرتے تھے، تلواریں لے کر میدانوں میں اترتے تھے، اس زمانے میں یہ صحابہ بہت چھوٹے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا وظیفہ ہم سے زیادہ ہے، یہ کیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ بتایا کہ بھئی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے، چونکہ ان کا مرتبہ اور ان کے جو قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے آپ کا وظیفہ اس سے زیادہ ہے، یعنی ان کا وظیفہ آپ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مدائن فتح ہوا اور اس کے مال غنیمت وہ جب آئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت میں سے، یہ جو واقعہ یہ مدائن کا ہے، یہ ایک اور واقعہ ہے کہ جب دوسرے علاقے سے مال آیا، یعنی کپڑے آئے اور اس میں لباس آیا، یہ کنز العمال میں حدیث موجود ہے، تو اس میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت عمر نے سب کو کپڑے دے دیے، صرف حضرت حسین رہ گئے، یعنی ان کو کپڑے نہیں دیے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے ان کو کیوں اس طرح چھوڑ دیا؟
حالانکہ یہ تو نواز رسول ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں یہ کپڑے تقسیم کر رہا تھا تو کوئی بھی جوڑا مجھے ایسا نہیں ملا جو ان شہزادوں کے مناسب ہو، اس لیے باقاعدہ ایک شخص کو یمن کی طرف بھیجا، کہا جاؤ ان کے لیے ان کے مناسب لباس اور کپڑے تلاش کر کے لے آؤ۔ پھر وہ جب گئے اور انہوں نے کپڑے تلاش کر کے لائے انہی کے مناسب، پھر خود اپنے ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا، اور پہنانے کے بعد فرمایا الآن طابت نفسی، الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ ان کے ساتھ محبت ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کا پیار محبت کا تعلق رہا۔ خود ان کا جب محاصرے کا وقت آیا، جب حضرت عثمان کی شہادت سے کچھ دن پہلے ان کا محاصرہ کیا گیا، تو دوران محاصرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت حسن اور حسین کو کھڑا کیا اور ان کی حفاظت کے لیے ان کو وہاں محاصرے میں پہرے کے لیے کھڑا کر دیا کہ اپنے چچا کی حفاظت کرو، کوئی ان کے قریب نہ آنے پائے۔ تو پھر فرمایا کہ جب ان کی شہادت کا آخری وقت آیا تو ایک بدبخت گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کے حضرت عثمان کو شہید کر کے چلا گیا۔ تو جب حضرت علی کو پتہ چلا، روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت حسن اور حسین کو تھپڑ مارے اور ان کو مارا اور یہ کہا کہ بھئی تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا، تمہیں پتہ نہیں ہے حضرت عثمان شہید ہو گئے، تمہاری کوتاہی کیوں تھی اس کی طرف سے۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں، 57 سالہ زندگی ہے، کل 6 سالہ بیان ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی اس صحابی کے مظلوم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی ہے۔ اچھا، ان کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ تقریباً 61 ہجری میں جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ ان کا مختصر واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ جب آپ مدینہ میں تھے، سکون کی زندگی گزار رہے تھے، مدینہ میں آثار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تبرکات تھے ان کو دیکھتے تھے، صبح و شام ان سے لطف اندوز ہوتے، مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، وہاں کے نمازوں میں جو زیادہ ثواب ان کو ملتا ہے وہ 50,000 نیکیاں ایک نماز پر، یہ سارے مزے وہ وہاں کر رہے تھے، مدینہ میں زندگی اچھی خاصی گزار رہے تھے۔ محبت کے دعوے داروں کو یہ جو ان کے آرام کے دن تھے، سکون کے دن تھے، یہ ان کو راس نہ آیا، اور انہوں نے کوفہ سے خطوط بھیجے اور خطوط بھیج کر ان کو کہا کہ آپ آئے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک خط نہیں، 2 خط نہیں، اتنے سارے خطوط آئے، فرمایا کہ اتنا بورا بھر گیا، اور وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور انہوں نے سمجھا شاید کوفہ والے وفادار ہوں گے، وہ واقعتاً بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور فتنوں سے بچ جائیں گے، اس لیے انہوں نے تیاری کی کوفہ کی طرف جانے کے لیے۔ اب جب کوفہ جانے کی تیاری ہوئی تو کوفہ جانے سے پہلے تقریباً جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور کہا کہ بھئی آپ کوفہ مت جائیں۔ کیوں مت جائیں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی وہاں مجھے اتنے خطوط آئے ہیں، وہ لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے میں تو جاؤں گا، اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تقریباً 106 بندے یہ انہوں نے سارے قافلے میں تیار کیے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود اپنے 3 بیٹے تھے۔ اب ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ ان کے نام ہیں۔ آپ ان کی محبت کا اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کے آپس میں محبت کا، کہ خلفاء سے ان کی محبت کا کیا عالم ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ہی خلفاء کے نام پر رکھا ہے۔ اس لیے خود حضرت حسن کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے نام بھی حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کے نام سے آتے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹوں کے بھی یہ نام ہے، حضرت حسن کے بیٹوں کے بھی یہ نام ہے۔ کبھی بھی آپ نے شیعوں کو نہیں سنا ہوگا کہ وہ حضرت حسن کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں، خود حضرت علی کے ان بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کے 5 بیٹے ہیں، حسن اور حسین، اور 3 یہ ابو بکر، عمر اور عثمان، لیکن لوگ حضرت حسن اور حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ حسین کا کرتے ہیں، حسن کا بھی اتنا نہیں کرتے، پھر خصوصاً ان 3 صحابہ کا تو کچھ بھی تذکرہ نہیں کرتے۔ حالانکہ خود شیعوں کی کتابوں میں بھی ان 2 بیٹوں کا ذکر ہوا، جس کے بارے میں ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، جلاء العیون غالباً اس کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فارسی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے عثمان اور حضرت عمر یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اب ان 2 کا تذکرہ تو اس کتاب میں بھی آتا ہے،
تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ وجہ اس لیے جب سارے لوگ تقریباً انہوں نے تیار کیے 106 بندے، 6 افراد پر مشتمل یہ خاندان، حضرت حسین نے کہا کہ میں ان کو لے کر جاؤں گا کوفہ کی طرف، اور وہاں جا کر لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھئی آپ مت جائے، یہ کوفہ والے بڑے غدار لوگ ہیں، ورنہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، آپ مت جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو جانا ہے، اور تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں تحقیق کر کے آئے کہ واقعتاً لوگ تیار ہے یا نہیں ہیں۔ جب وہاں انہوں نے اندازہ کیا، سب لوگوں کو تقریباً صحیح پایا، ٹھیک پایا، انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہاں واقعتاً لوگ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اچھا، انہوں نے تیاری کی، سمجھایا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جانا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ کیوں صحابہ روک رہے تھے اور روکنے کے باوجود بھی یہ کیوں چلے گئے؟ اس کا بھی ایک حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے گویا اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کا بیٹا آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہوگا اور یہی کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، یہ آپ کو گویا پہلے سے پیشن گوئی کر دی گئی تھی۔ اس پیشن گوئی کے باوجود بھی جب لوگ روکنا چاہتے تھے تو چونکہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اس لیے حضرت حسین نے جانا ہی تھا۔ اس بارے میں آپ کو 2 حدیثیں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک بارش کا فرشتہ وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے اور بیٹھا، تو آپ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پہ کھڑا کیا کہ بھئی یہ میں فرشتے کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے، میں ملاقات کر رہا ہوں، ان سے کچھ باتیں ہوگی تو لہذا آپ نے کسی کو اندر آنے نہیں دینے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہرا دے رہی ہیں کہ کوئی اندر نہ جائے۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، اس طرح بھاگتے بھاگتے وہ اندر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر سوار ہوئے اور ایسے جھول رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، ان کو گود میں اٹھایا۔ تو جب حضرت وہ جو فرشتہ تھا اس نے دیکھا تو اس نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس سے اپنے بیٹے سے بڑے پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا واقعتاً مجھے ان سے بڑا پیار ہے، محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پر افسوس، انہوں نے کیا کہا؟ افسوس کہ آپ کی امت ہی آپ کے اس بیٹوں کو شہید کر دے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ مٹی بھی آپ کو لا کر دکھاؤں جس مٹی میں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ پھر فرشتے نے وہ مٹی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہاتھ میں دی اور سرخ قسم کی مٹی تھی ان کو دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ ایک تو یہ حدیث، دوسرے ایک حدیث اور بھی ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے، آپ سے وجہ پوچھی، دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو فرات کے قریب شہید کر دیں گے۔ فرات یہ عراق میں ہے، عراق کے قریب، اور یہ ایران کے تقریباً یہاں کربلا بھی یہی اس مقام پر موجود ہے۔ فرمایا یہاں پر یہ اس کو شہید کر دیں گے، اور کہتے ہو کہ وہ مٹی بھی میں آپ کو دکھاؤں۔ فرمایا وہ مٹی بھی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونگا تو آپ نے دیکھا، اور آپ نے یہ ساری باتیں سن کر بڑے غمگین ہو گئے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ تو ان 2 حدیثوں کو دیکھتے ہوئے چونکہ پہلے سے یہ واقعہ یعنی یہ طے تھا کہ انہوں نے کربلا میں جا کے شہید ہونا ہے، اس لیے ان کو روکنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، انہوں نے جانا ہی تھا، تقدیر کا فیصلہ ہی کچھ ایسا تھا۔ جب بات طے ہوئی کہ بھئی ہم نے جانا ہے کس کی طرف، یعنی شام کی طرف کوفہ کی طرف جانا ہے تاکہ ہم وہاں جائیں اور لوگوں سے بیعت لے لیں۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً 27 رجب کو یہ وہاں سے نکلے مدینہ سے، پھر مکہ گئے اور مکہ میں حج وغیرہ کر کے 8 ذی الحجہ کو وہ وہاں سے پھر روانہ، حج کیا نہیں کیا اللہ جانتا ہے، لیکن 8 ذی الحجہ کو وہ پھر وہاں سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف۔ جب کوفہ کی طرف یہ روانہ ہوئے تو راستے میں کیا ہوا، وہاں پر جو کوفہ کا جو گورنر تھا وہ تبدیل ہوا اور عبید اللہ بن زیاد وہ وہاں کا گورنر بنا۔ تو گورنر بننے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی مسلم بن عقیل اس شہر میں کیسے داخل ہوا، پتہ کرو۔ تو جب ان پر سختی شروع ہوئی
تو لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے اپنا مدد کا ہاتھ ہٹا لیا اور خود ان کو بے سر و سامان چھوڑ دیا اور سرعام ان کو شہید کر دیا گیا اور سب کے سامنے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ لیکن انہوں نے جب دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو سختی شروع ہوئی، انہوں نے جا کر ابن زیاد کی پناہ میں آ گئے یہ لوگ اور ان کے طرفدار بن گئے۔ اب ایک طرف حسین آ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ غداری ہو گئی ہے، تو جب غداری کا پتہ چلا یہ لوگ اس سے پہلے کہ بات یزید تک پہنچے یا دوسرے تک پہنچے، ہمارا راز فاش نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کو یہاں بلایا ہے اور تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اپنے شرم کو چھپانے کے لیے، اپنے راز کو فاش نہ ہو، اس بات کے لیے انہوں نے کیا کیا، باہر آ گئے، کوفہ سے باہر آ گئے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو آمنے سامنے دیکھا کہ بھئی یہ تو گویا کہ مقابلے کے لیے آئے ہیں، وہ وہاں سے واپس ہو گئے، واپس ہوئے کربلا کے میدان کی طرف، یعنی کوفہ سے واپس کربلا کی طرف چلے گئے۔ حضرت حسین نے جب پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ تو کربلا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو اس میدان میں شہید کیا جائے گا، کربلا، جس کو کہا جاتا ہے کربن و بلا، ایک مصیبت اور آزمائش کی جگہ۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے واپس جانے بھی نہیں دیا۔ 3 شرطیں انہوں نے ان کے سامنے رکھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 شرطیں رکھی، پہلا شرط کیا تھا کہ بھئی مجھے یزید سے ملنے دو، انہوں نے کہا ہم آپ کو یزید سے بھی ملنے نہیں دیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ چلو مجھے واپس جانے دو، فرمایا آپ واپس بھی نہیں جا سکتے۔ تیسرا کیا ہے کہ چلو کسی اسلامی سرحد پہ مجھے جانے دو، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ ہم ان کو یزید کی طرف نہیں چھوڑیں گے، عبید اللہ کے ہاتھ پر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب یہ بیعت نہیں کریں گے تو اس بہانے سے ہم ان کو شہید کر دیں گے اور اندر جانے ہی نہیں دیں گے، تاکہ ہمارا راز کسی کے سامنے نہ کھلے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت حسین نے ان لوگوں کی تعداد کو دیکھا اور پھر ان خطوط کو دیکھا تو تقریباً میچ کر رہے تھے دونوں کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی خط ہے، سمجھ گئے کہ انہوں نے تو غداری کی ہے، ان لوگوں نے مجھے بلایا اور اب یہی مجھے آگے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط اٹھائے اور ان کو دکھایا اور فرمایا کہ بھئی کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں نے مجھے نہیں بلایا؟ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ثبوت بھی اپنے ساتھ لایا ہے، ثبوت سمیت ادھر آیا ہے، انہوں ظالموں نے کیا کہ ان کے خیمے جلا دیے اور خطوط بھی جلا دیے۔ اس طرح کر کے دن کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور کرتے کرتے ظہر کی نماز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا اور چھوٹے بچوں تک انہوں نے سارے اہل بیت کو اسے دن 10 محرم کو شہید کر دیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت زینب اور زین العابدین یہ 2 بچ گئے۔ حضرت زینب نے بد دعائیں کی اور وہ ایسے بد دعائیں کی کہ آج تک یہ شیعہ آج تک اپنے اوپر وہی ماتم کر رہے ہیں اور اسی بد دعا کا اثر ہے ان پر۔ تو یہ سارے ان کی مظلومانہ شہادت مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب صرف شارٹ کٹ آپ کو بتا دوں کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھی خود یہی شیعہ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو پہلے بلایا اور ان کو شہید کر دیا۔ آج بھی شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے حضرت حسین کو شہید کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے ان کو شہید کیا ہے، اور اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو آج پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، تاکہ اس غم کو یعنی سوگ منایا جا سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس میں یہ مظلومانہ طریقے سے جو ان کی شہادت ہوئی، ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اصل حکمت اور مین حکمت کیا ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے ذکر کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا باب وہ چونکہ شہادت کے لحاظ سے ناقص تھا، باقی پورا تھا، اس شہادت کو اللہ نے حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پورا کر دیا، اور اس مظلومانہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی یہ بھی شہرت کا حامل ہے، اور یہ بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس سیرت کی ایک قسم کی تکمیل ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی روافظ اور شیعوں کی طرف سے پروپیگنڈے اور غلط باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے ان سے بچنے کی، وہ خود بھی بچنے کی اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير